یعنی شہر کا رہنے والا نہیں، شہر سے دور رہنے والا اعرابی، عرب حضور کی خدمت میں آیا اور اس نے اس آیت کے بارے میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آیت میری سمجھ میں نہیں آتی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ نہ کرو۔ اب بات صحیح ہے، سمجھ میں کیسے آئے گی؟ کوئی رسی عرش الہی سے زمین تک لٹکتی ہوئی نظر آ رہی ہے کسی کو؟ تو بات تو ہے متشابہ، بات تو متشابہ ہے۔ حضرت نے سوال سنا، حضرت کے پاس امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا شفا، اس شخص نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی، حبل اللہ سے کیا مراد ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ حبل خدا کیا ہے؟ آپ نے مولا علی کے شانے پہ ہاتھ رکھا، کہا یہ ہے حبل اللہ۔ اب اس کے بعد وہ مسجد سے چلا اور یہ کہتا ہوا چلا، آمنت باللہ وبرسولہ واعتصمت بحبل اللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے رسول پہ ایمان لایا اور میں نے اللہ کی رسی کو تھام لیا۔ آپ سے بھی اس سے زیادہ کوئی مطالبہ نہیں ہے، اللہ پر ایمان لائیے، اللہ کے رسول پہ ایمان لائیے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیجئے، علی کی ولایت اور ائمہ اہل بیت کی امامت سے وابستہ رہیے، اور وہ علماء جو ائمہ کی غیبت میں، جب ائمہ اطہار علیہم السلام حجابات نور میں ہیں، ائمہ کا قول آپ تک پہنچاتے ہیں اور اس قول کی روشنی میں احکام پہنچاتے ہیں، ان سے وابستگی گویا امام سے وابستگی ہے۔ ان سے وابستہ نہیں ہوں گے تو پھر کون سا ذریعہ ہے امام سے وابستہ ہونے کا؟ عقیل الغروی کی خطابت، علی اکبر ناطق کی شاعری، نہ شاعری، میں اپنی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ بہرحال اس وقت آپ کے سامنے خطیب ہے، نہ کسی کی خطابت، نہ کسی کی شاعری، نہ کسی کی افسانہ، نہ کسی کی کہانی، نہ کسی کی تنقید، نہ کسی کا ادب، صرف اور صرف اور صرف جو ائمہ اہل بیت سے جوڑنے والی چیز ہے وہ ان علماء کی ہستیاں ہیں جو احادیث ائمہ اہل بیت کی روشنی میں دین پیش کرتے ہیں۔ دین چاہیے نا، یا لذت سمع و بصر؟ دین چاہیے یا لذت سماعت؟ دین چاہیے، دین چاہیے تو علماء سے وابستگی لازم ہے، فقہا سے وابستگی لازم ہے، اور لفظ فقیہ سے تو یوں بھی آپ کو دور نہیں رہنا چاہیے۔ بس گفتگو تو میں چاہتا تو کرتا رہتا، میری صحت نہیں ساتھ دیتی اس سے زیادہ۔ فقیہ ایک کلمے میں آپ کی طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی۔ اور ایک بات پہلے عرض کر دوں، جو سچا عالم ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے، پہلے تو میں نے کہہ دیا عالم کی پہچان عمل ہے، لیکن عمل سے مراد بھی کیا ہے؟ یہ ضروری جملہ ہے، سن کے جائیے۔ عمل سے مراد صرف یہ نہیں ہے، میں اس عالم کو عالم نہیں مانتا جو صرف ایک حجرے میں معتکف رہے اور معلوم ہے جب بھی ملنے گئے قبلہ نماز پڑھ لیں، قبلہ روزے سے ملاقات نہیں کر سکتے، قبلہ اعتکاف میں ہے، قبلہ ملاقات نہیں کر سکتے، قبلہ نہ کسی کا درد سن سکتے ہیں، نہ کسی کی شکایت سن سکتے ہیں، نہ کسی یتیم کے کام آ سکتے ہیں، نہ کسی بیوہ کے کام آ سکتے ہیں، نہ کسی مریض کے کام آ سکتے ہیں، قبلہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایسے قبلہ سے نماز بھی درست نہیں ہوتی۔ جو سچا عالم ہوگا، سچے عالم کی پہچان ہے انسانوں کے دکھوں کا درد اس کے دل میں ہوتا ہے۔